الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ آخرت میں جنت کی خواہش رکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو اپنے گھر میں ایک شخصیت کو ڈھونڈیے۔ وہ شخصیت کون ہے جانتے ہیں؟ وہ ہیں آپ کے ماں باپ۔ ان کی خدمت کیجیے، ان پر خرچ کیجیے، ان کی بات مانیے، ان کے جذبات کا خیال رکھیے، ان کو خوش رکھیے، ان سے دعائیں لیجیے۔ یہ ماں ہے کہ اویس قرنی کو مستجاب الدعوات بنا دیتی ہے۔ یہ ماں ہے کہ جن کی دعائے نیم شبی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی آنکھ کی روشنی لوٹ آتی ہے۔ یہ ماں ہے جن کی آہ جریج جیسے عابد و زاہد کو فتنے کا شکار بنا دیتی ہے۔ یہ باپ ہے جو جنت کا سب سے عمدہ اور بہتر دروازہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد میں جانے کے لیے مشورہ لینے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا، فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، جاؤ اور ماں کی خدمت میں لگے رہو، تمہاری جنت ان کے قدموں تلے ہے، تمہاری جنت ان کے قدموں تلے ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہمارے حبیب نے ایسے انسان کو تین مرتبہ بدبخت کہا جو اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ جا سکے۔ وہ بدبخت ہے۔ رحمت للعالمین نے کہا کہ وہ بدبخت ہے۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، اپنے والدین کی قدر کرو، ان کے وجود کو غنیمت سمجھو۔ اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے بھی دعائیں کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور صدقات و خیرات بھی کرو۔ ان کے جن لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے ان سے بھی رشتہ نبھاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔